تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سلفی منہج ہے کیا، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کا میتھڈ کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اس کو ہم پہلے سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم کچھ اہم نصیحتیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سلفی منہج میں نہیں ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس کو سلفی منہج کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے۔ تو ہم نگیٹو باتیں بتائیں گے، پازیٹو باتیں تو سب کو معلوم ہیں، کون کون سی چیزیں سلفی منہج میں نہیں ہیں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے۔ دیکھیے، اہل حدیث یا سلفی منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، قرآن اور حدیث پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر۔ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ویسے سمجھنا، حدیث کو ویسے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا۔ سلف کا مطلب گزرے ہوئے لوگ۔ تو شریعت کی ٹرم میں جب ہم سلف بولتے ہیں تو سلف سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین۔ یہ جو تین جنریشن ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین جنریشن کے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو ان کے منہج پر چلنا تو قرآن حدیث پر ہے، لیکن منہج صحابہ کا ہو، انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی ہو۔ بھئی قرآن ہے، آج منکرین حدیث بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی قرآن کو دلیل بنا رہے ہیں، انجینئر علی مرزا بھی قرآن کو اور حدیث کو دلیل بنا رہا ہے۔ تو لیکن قرآن اور حدیث کو دلیل تو بنا رہا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، ایکسپلینیشن وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، معنی اور مطلب اور تشریح وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی۔ اس کو اور کلیئر طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی بات نہیں مانے، جو رسول سے اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے منہج کو چھوڑ دے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے۔ یہاں مومنوں سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تو ہیں۔ تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو رسول سے اختلاف کرے، اللہ نے کہا جو رسول سے اختلاف کرے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے۔ وہ غلط منہج پہ جا رہا ہے، ہم اسی منہج پر، اسی راستے پر اس کو چلا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا منہج ضروری ہے میرے بھائی۔ اب وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، ترمذی کی کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، 72، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 73۔ میری امت ایک قدم آگے رہے گی بنی اسرائیل سے۔ کلہم فی النار، اور میری امت کے اندر جو 73 فرقے پیدا ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے اور ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ ایک ملت اور ایک جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو فالو کرنے والے نجات پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہ قرآن حدیث پہ چلنے والے نجات پائیں گے، قرآن و حدیث کو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر فالو کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ ورنہ آج بدعات اور خرافات کرنے والے بھی قرآن کو دلیل بناتے ہیں، حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ اہل حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن و حدیث کو سلف کے طریقے پر فالو کرتے ہیں۔